آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان میں یکایک دہشت گردی کی لہر ابھر آئی، اور ایسا کیا ہوا کہ بھارت میں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کا ملبہ دوبارہ سے پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ یقیناً ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جب مشرقی سرحد پر یہ ساری کاروائیاں ہو رہی تھیں تو پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی زبردست جواب دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا مغربی محاذ جو ہے وہ گرم ہو گیا تھا۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی تھی، وہاں پہ فتنۃ الخوارج ہوں یا پھر فتنۃ الہندوستان ہو، یہ سب جو ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردیاں کر رہے تھے۔ آخر یہ جو افغان طالبان کا رویہ ہے کہ دو کشتیوں کے سوار ہیں، ادھر بھی پیر رکھا ہوا ہے ادھر بھی، یعنی کہ وہ بھارت کے ساتھ بھی اپنے معاملات چلانا چاہ رہے ہیں، پاکستان سے بھی بگاڑنا نہیں چاہ رہے، تو یہ کب تک چلتے رہیں گے؟ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کو دونوں محاذوں پر جو ہے نا وہ انگیج کیا جا رہا ہے۔ اب جب مذاکرات کی کہانی ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا اچانک سے اتنا بڑا کوئی معاملہ چل رہا تھا کہ ترکیہ کے جو اس وقت وفد ہے وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں، اور انٹیلیجنس چیف بھی آ رہے ہیں۔ ایسے موقع پر بھارت میں ایک پھر سے فالس فلیگ کیا گیا۔ دیکھیں میسج یہ دی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں مسلسل انگیج رکھیں گے۔ پاکستان کے پاس تو بے پناہ آپشن ہے نا، پاکستان کوئی ڈھول نہیں پیٹتا۔ پاکستان نے اپنے آپشنز بتا تو دیے تھے آپ کو مئی کی جنگ میں، تو ماضی میں بھی ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے، اب بھی منہ توڑ جواب دیں گے۔ السلام علیکم، اینگل 360 کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان میں یکایک دہشت گردی کی لہر ابھر آئی، اور ایسا کیا ہوا کہ بھارت میں بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کا ملبہ دوبارہ سے پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اسی پر کچھ غور کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ ان تمام تر واقعات کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن علی عابد۔ السلام علیکم سمین، کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ سے سب سے پہلے بات ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو فالس فلیگ کا سلسلہ ہم نے دیکھا، یہ ڈرامے بازی بھارت کی کب تک چلتی رہے گی، اور اس وقت اس فالس فلیگ کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں بنیے کی تو یہ پرانی عادت ہے نا کہ اس نے ڈرامے بازی کی جو ہے وہ ابتدا بھی کی تھی اور انتہا بھی وہی مچاتا ہے۔ خیر، آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کہی کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتیں شروع ہو گئیں، گو کہ ہمارے بارڈر ایریاز میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھیں یا ریموٹ ایریاز میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھیں، لیکن ایک تو یہ جو وانا میں دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، کیڈٹ کالج وانا میں انتہائی اہم ترین علاقہ تھا، وہاں پہ دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے۔ پھر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں دن دہاڑے جو ہے وہ دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے۔ یہ یقیناً ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، کئی لوگ کئی باتیں کر رہے ہیں، لیکن بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے، آج سے کچھ ماہ پہلے ایک ہوا تھا آپریشن سندور، صحیح ہے، اور اس کو بنا دیا گیا تھا تندور پاکستان کی جانب سے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ماتے اب ہوا تھا، بالکل ہم نے تو 6-0 کا دعویٰ کیا، پھر وہ دنیا نے بتا دیا کہ 7-0، اور اب تو 8-0 کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس جو ملبے کے اوتھینٹک ثبوت تھے ہم نے تو وہ بتائے تھے، باقی ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے بھی نقصانات ہوتے ہیں جو نہیں پہنچ پاتے، امریکہ تک پہنچ گئے ہوں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا دیا پہلے 7-0، اب وہ 8-0 بتا دیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ جب مشرقی سرحد پر یہ ساری کاروائیاں ہو رہی تھیں تو پاکستان کی مسلح افواج نے انتہائی زبردست جواب دیا تھا، اور ایسا جواب دیا تھا کہ پوری دنیا میں واہ واہ مچ گئی تھی۔ اور وہ معراج طیارے اور وہ رافائل طیارے جو ایک دھاک بٹھانے کے لیے کافی تھے بھارت کی طرف سے، یا ان کے SU طیارے تھے جو روسی ساختہ تھے، وہ دھاک بیٹھی ہوئی تھی دنیا میں، ان کی دھاک جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی، بالکل ہی ختم ہو گئی نا۔ اور پاکستان نے جس طریقے سے اپنے تھنڈر طیارے استعمال کیے، یا بالکل ایکسیپٹلی ایڈونچر کا شوق جو ہے وہ ہم نے ختم کر دیا، اور بہت زیادہ بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا مغربی محاذ جو ہے وہ گرم ہو گیا تھا، اور مشرقی سرحدوں پہ خاموشی طاری ہو گئی تھی، بھارت چپ ہو کے بیٹھ گیا تھا جس طریقے سے اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے دراندازی ہو رہی تھی، وہاں پہ فتنۃ الخوارج ہوں یا پھر فتنۃ الہندوستان ہو، یہ سب جو ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردیاں کر رہے تھے، جو بلوچستان میں دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی تھی، پھر KPK میں ہو رہی تھی دہشت گردی کی وارداتیں، تو ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا تھا مسلسل۔ اچھا، کاؤنٹر جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ پہ بھی کیا جا رہا تھا اور سفارتی محاذ پر بھی کاؤنٹر کیا جا رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ کبھی جو ہے وہ اپنا عرب ممالک کا دورہ ہو رہا تھا، پاکستان کی ملٹری قیادت کی طرف سے بھی، پاکستان کی سول قیادت کی طرف سے بھی، ٹرکی کے بھی وزٹ ہو رہے تھے، ساتھ ساتھ چائنا کا بھی وزٹ ہو رہا تھا، افغانستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی تھی چائنا میں، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ سارا کچھ ماحول بن رہا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان کا چونکہ موقف تھا کہ TTP جو ہے، جو سارا کچھ کر رہی ہے، جو بھارت کی پراکسی مین بنی ہوئی ہے، وہ بلوچستان میں بھی دہشت گردی کر رہی ہے اور KPK میں بھی دہشت گردی کر رہی ہے، ان کو کنٹرول کیا جائے۔ افغان طالبان لیتو لال سے کام لے رہے تھے، نہیں مان رہے تھے، اس پر ہماری ٹاک ہو رہی تھی
پہلے جو ہے وہ قطر میں ٹاک ہوئی, اس سے پہلے جو آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے ہوش ٹھکانے لگائے تھے افغان طالبان کے, جا کے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تھا, ایئر اسٹرائکس کی گئی تھی کابل میں. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلسل جو ہے وہ بات چیت شروع ہو گئی. قطر میں پہلے ہوا لیکن وہاں پہ بات نہیں بن سکی, پھر ٹرکی نے جو ہے نا وہ مذاکرات کو جو ہے وہ وہاں پہ ہوسٹ کیا, وہاں پہ بھی بات نہیں بنی. ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ٹرکی کا وفد بیٹھا ہوا ہے, ٹرکی کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی پاکستان آنے والے اور کہا جا رہا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہے کہ تو اب وہ پوری صورتحال بنانی تھی کہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے, جو افغانستان والا بارڈر ہے, اس کو بہتر کیا جا سکے. پہلے تو ایران والا بارڈر بھی کافی جو ہے وہ انسیکیور تھا, لیکن یہ جو اسرائیل اور ایران کی وار ہوئی تو ایرانیوں کو کم سے کم پتہ چل گیا کہ یہ جو بھارتی بیٹھے ہوئے یہ تجارت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور اسرائیل کے ایجنٹ بن کے ایران کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے سارے بھارتی ایجنٹوں کو تو نکال باہر کیا. تو اب ایران بارڈر تو ہمارے لیے کافی حد تک سیف ہو گیا, لیکن افغان بارڈر ابھی سیف نہیں ہو, اور افغان طالبان کے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. معاملہ چونکہ پیسوں کا, ان کو بھارت کی طرف سے ایڈ مل رہی ہے. لیکن آخر یہ جو افغان طالبان کا رویہ ہے کہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں, ادھر بھی پیر رکھا ہوا ہے ادھر بھی, یعنی کہ وہ بھارت کے ساتھ بھی اپنے معاملات چلانا چاہ رہے ہیں, پاکستان سے بھی بگاڑنا نہیں چاہ رہے, تو یہ کب تک چلتے رہیں گے؟ دیکھیے وہ تب تک چلتے رہیں گے جب تک ان کا پیٹ نہیں بھرے گا. افغان طالبان کو پیسہ چاہیے, وہ پیسہ چونکہ ان کو بھارت پرووائڈ کر رہا ہے, ان کو مغربی طاقتیں پرووائڈ کر رہی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے جس کا وہ پیسہ کھائیں گے, جس سے وہ پیسہ لیں گے, انہیں کی وہ بولی بولیں گے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کو دونوں محاذوں پر جو ہے نا وہ انگیج کیا جا رہا ہے. پہلے مغربی بارڈر پر انگیج کیا, بھارت کو جب منہ توڑ جواب مل گیا, مشرقی بارڈر پر, تو پھر مغربی بارڈر کو انگیج کیا گیا. اب وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا گیا, تو پھر اب مذاکرات کی باتیں شروع ہو گئی تھی نا. اب جب مذاکرات کی کہانی ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا اچانک سے اتنا بڑا کوئی معاملہ چل رہا تھا کہ ٹرکیہ کے جو اس وقت وفد ہے وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, اور انٹیلیجنس چیف بھی آ رہے ہیں. ایسے موقع پر بھارت میں ایک پھر سے فالس فلیگ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا اب سے کچھ دنوں پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ سرکریک میں کوئی ایک فالس فلیگ کیا جا سکتا ہے, تو وہ وہاں پر تو نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیا, نئی دہلی میں ہی یہ فالس فلیگ کر دیا. گو کہ شروع میں تو بولا گیا سلنڈر دھماکہ ہے, پتہ نہیں کیا ہے. اس سے پہلے بھارتی میڈیا میں باتیں آ رہی تھی کہ پتہ نہیں کتنا کلو آر ڈی ایکس, 3200 کلو بتایا جا رہا تھا کہ وہ آر ڈی ایکس جو ہے وہ شہر میں آ گیا ہے. تو اب یہ ساری باتیں آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی. اس کے بعد وہاں پہ بلاسٹ ہوا. پہلے رپورٹ یہ کیا گیا کہ سی این جی بلاسٹ ہے یا کوئی سلنڈر بلاسٹ ہے, اور اس کے بعد سارا الزام کس پہ ڈال دیا گیا, پاکستان پر ڈال دیا گیا, جو ہمیشہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہی وہ فالس فلیگ تھا, اس کی بنیاد پر بھارت نے اب ماحول بنانا شروع کر دیا ہے. اس وقت آپ دیکھیں وار ہسٹری دوبارہ سے بھارتی میڈیا میں کریٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. ادھر افغانستان کے محاذ کو مزید دوبارہ گرم کیا گیا. مذاکرات ابھی ایک طرف ہو گئے. ابھی انہوں نے کیا کیا کہ دہشت گردی پاکستان میں کروا دی گئی. افغانستان کے بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو پچھلے رات سے مانیٹر ہو رہے تھے. پچھلے 24 گھنٹوں میں مسلسل بتایا جا رہا تھا کہ جواب آئے گا, اٹیک ہو سکتا ہے, اب یہ دہشت گردی کے لیے فلاں بندہ نکل گیا, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. تو یہ مسلسل باتیں آ رہی تھیں. ان واقعات میں کہ جو وانا میں ہم نے دیکھا اٹیک ہوا اور پھر اسلام آباد میں خودکش بلاسٹ ہوا, ہم نے دیکھا, اس میں میسج کیا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں میسج یہ دی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں مسلسل انگیج رکھیں گے. اچھا, اس کا مقصد سیدھا سیدھا ہے کہ پاکستان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے بھارت اور اس کے ہم نواؤں کی جانب سے, جس میں اسرائیل ہے, مغربی ممالک ہیں, کچھ مغربی ممالک ہیں جو آپ کے سامنے بہت میٹھے بنتے ہیں لیکن بیک ڈور سے وہ بھارت کے ساتھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے وہ آپ کو ایک سمپل میسج دے رہے ہیں کہ وہ اگینسٹ چائنا ہے, اور وہ پاکستان کے ذریعے جو ہے نا وہ چائنا کو پریشرائز کریں گے, پاکستان کو بیٹل گراؤنڈ بنائیں گے. تو یہ سمپل از دیٹ ایک مقصد ہے کہ پاکستان کو مسلسل انگیج رکھا جائے, چاہے مشرقی بارڈر ہو چاہے مغربی بارڈر ہو. اب انفارچونیٹلی کہہ لیں یہ کیا ہے, مطلب ستم ظریفی ہے کہ وہ افغان طالبان جن کو پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے تھا, ہر مشکل وقت میں, ہر کڑے وقت میں پاکستان نے ان کا ساتھ دیا, پاکستانی قوم نے ان کا ساتھ دیا, جس طریقے سے بھی ساتھ دیا جا سکتا تھا. اس سے بڑھ کے کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود اب آپ دیکھیں نا وہ نیو دہلی جا کے بیٹھ گیا افغان وزیر, اور وہاں پر جس طریقے کی اس نے باتیں کی ہیں اگینسٹ پاکستان, یہ تو میرے خیال میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایک عام پاکستانی بھی یہ سمجھتا تھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان کا, آپ پاکستان کو پھر داد دینا حکومت پاکستان کو کہ اس کے بعد بھی ہم نے امن ڈائلاگ کی بات کی, ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ نہیں کریں گے, آپ خود کارروائی کریں ان تمام تر ایلیمنٹس کے خلاف جو پاکستان میں دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں. لیکن اب اس پوزیشن میں کہ جب ہم بات چیت کر کے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جنگ نہیں کرنا چاہ رہے, مغربی محاذ کو مزید گرم نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن یہ واقعات رونما ہوتے ہیں اور ہمیں وہیں جا کر تانے بانے نکلتے ہیں کہ افغان سرزمین یا افغان شہری انوالو ہیں. تو کیا اس وقت پاکستان کے پاس
آپشنز ہیں؟ کیا آپشنز ہیں؟ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے پاس تو بے پناہ آپشن ہے نا. پاکستان کوئی ڈھول نہیں پیٹتا. پاکستان نے اپنے آپشنز بتا تو دیے تھے آپ کو مئی کی جنگ میں. وہ دنیا مانتی ہے نا. وہی والی بات ہے کہ ٹرمپ خود کہتے ہیں 7-0 کا اسکور ہے, اب 8-0 کا اسکور بولتے ہیں, حالانکہ پاکستان نے تو 6-0 بتایا تھا. اس کے علاوہ بھی جو کچھ اس وقت انٹرنیشنل پذیرائی مل رہی ہے, سعودی آپ کے ساتھ دفاعی پیکٹ کر رہا ہے, وہ اس بنیاد پر کر رہا ہے کہ آپ کوئی ہلکی فورس رکھتے ہیں, کوئی ہلکی فوج ہے آپ کی, یا آپ کی دفاعی قوت کوئی بہت ہلکی ہے. ظاہر سی بات ہے سعودیہ اگر امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر رہا ہے, یا دیگر عرب ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی بات کر رہے ہیں, یا دیگر عالمی پلیٹ فارمز پر پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں یا پاکستان کے وزیر اعظم ہیں ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا ہے, ان کو خصوصی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. چائنا میں ابھی جو 80 سالہ جشن منایا گیا تھا اس میں جو ریڈ کارپیٹ پروٹوکول دیا گیا تھا اس میں کون تھا؟ اس میں چائنا کے قریب ترین ممالک تھے, رشین پریزیڈنٹ تھے, شمالی کوریا کا صدر تھا, پاکستان کے وزیر اعظم تھے. تو اگر وہ ان سب لوگوں کو آگے رکھ رہا ہے, کس بنیاد پہ رکھ رہا ہے؟ کیونکہ پاکستان ابھی اکانومی کے حوالے سے تو پاکستان کو اتنا بڑا جو ہے وہ نہیں بنا ہے نا, اتنا مضبوط نہیں بنا ہے. ابھی تو ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں وہ بڑا کروشل فیز ہے اکانومی کو لے کر. تو دفاعی حوالے سے تو پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک مضبوط اور باصلاحیت جو ہے وہ فوجی قوت رکھتا ہے, اور ایٹمی قوت ہے. سب سے بڑھ کر مسلم دنیا کی یہ واحد اس وقت ایٹمی قوت ہے. حالانکہ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس سے کئی بڑے ممالک ہیں, انڈونیشیا پاکستان سے کافی بڑا ہے آبادی کے لحاظ سے, لیکن ایٹمی قوت تو نہیں ہے. ٹرکی کافی مضبوط فوج رکھتا ہے لیکن ایٹمی طاقت تو نہیں ہے. سعودی عرب کا بہت بڑا ڈیفینس بجٹ ہے, ایٹمی قوت تو نہیں ہے. تو پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے, پاکستان ایک مضبوط فوجی قوت بھی ہے, جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کنونشنل ویپنز ہیں, اس میں پاکستان ایک بہت بڑی مضبوط فورس رکھتا ہے. پاکستان کی مسلح افواج کو دنیا میں انتہائی باصلاحیت, انتہائی ٹرینڈ, انتہائی اور جو پروفیشنل فوج ہے اس کے طور پر لیا جاتا ہے. تو ماضی میں بھی ہم نے منہ توڑ جواب دیا ہے, اب بھی منہ توڑ جواب دیں گے. اور اگر کوئی اس خوش فہمی میں یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ آپ ان کو مشرقی بارڈر پر بھی انگیج کر لیں گے, مغربی بارڈر پر بھی انگیج کر لیں گے, یا جنوب میں بھی کہیں نہ کہیں انگیج کر لیں گے, گرم پاکستان کی سی بیلٹ میں بھی اس کو انگیج کر لیں گے, تو پاکستان کچھ نہیں کرے گا. تو پاکستان تو کرے گا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل نے اب سے کچھ دنوں پہلے ایک بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان سافٹ اسٹیٹ نہیں ہے, پاکستان ہارڈ اسٹیٹ ہے. اور ایک بیان یہ بھی آیا تھا کہ ہمیں ایسا پاکستان یا ایسی دنیا چاہیے ہی نہیں جس میں پاکستان کا وجود نہ ہو. تو ہمارا تو کانسیپٹ اب یہ ہے کہ وہ دنیا ہمیں اب گوارا ہی نہیں ہے نا جس میں پاکستان کا وجود نہ ہو. آپ ہماری عزت کریں, ہماری سالمیت اور ہمارا جو دفاع ہے اس کو مان لیں, ہماری سرحدوں کا احترام کریں, ہمارے خلاف کوئی جو ہے وہ ٹیررزم نہ کریں, اپنی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف بد استعمال کریں. پاکستان کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی بات مسلسل ہم افغان طالبان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہوں, فتنۃ الخوارج ہوں, فتنۃ الہندوستان ہو, یا کوئی بھی ایکس وائی زی پراکسیز ہو, چاہے بھارتی پراکسیز ہوں, اسرائیلی پراکسیز ہوں, کوئی بھی ہو, آپ ان کا قلع کما کریں. آپ بھی سکھ اور چین سے رہیں, ہمیں بھی سکھ اور چین سے رہنے دیں. جو بارڈر ٹریڈ ہوتی ہے وہ پراپر طریقے سے کریں. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کرواتا ہی ہے نا, کیونکہ افغانستان کے پاس اس وقت سمندر نہیں ہے, تو ان کو جتنی بھی ٹریڈ کرنی ہوتی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہی کرتے ہیں نا. تو پاکستانی سہولیات بھی تو دی ہوئی ہیں نا. تو ہر طریقے سے. اور یہ جو ابھی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی بڑا واویلا کیا جاتا ہے نا, کون سا ایسا ملک ہے جو برداشت کرے گا کہ انلیگل امیگرینٹس جو ہے نا وہ اس کے ملک میں رہیں. بھائی ٹرمپ نے بھی کیا نعرہ لگایا تھا کہ میں انلیگل امیگرینٹس کو نکال دوں گا, تو پاکستان نے بھی ان افغان ریفیوجیز کو نکال دیا نا جو انلیگلی رہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے ملک جائیں, واپس پاکستان کا ویزا لیں, آ جائیں, کام کرنا ہے کریں بالکل, لیکن لیگلی. تو یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو آپ یہ اگر سوال کریں گے کہ پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے, تو پاکستان کے پاس بے پناہ آپشن ہے. پاکستان کے پاس ایک صرف 9mm سے لے کے ایٹم تک کا آپشن ہے, اور یہ پوری دنیا سمجھ لے. صحیح, بہت شکریہ علی عابد آپ کا. اور ہم نے بات کی کہ آخر پاکستان میں دہشت گردی اچانک کیوں ہو گئی اور کیا وجوہات ہیں. تو اس کا ایک تانا بانا یقیناً یہاں سے ملتا نظر آتا ہے کہ جو مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو شاید سبوتاژ کرنے کی ایک یہ کوشش ہو, جس کے نتیجے میں ہم نے دہلی میں بھی ایک فالس فلیگ دیکھا.